شیخ کی خدمت میں رہتا ہے، دین کی خدمت میں رہتا ہے، مخلوق کی خدمت میں رہتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، اب گھر آ گیا ہے تو اس کی مجھے خدمت کرنی چاہیے، اس کے کپڑے دھونے چاہیے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کو اچھا کوئی ستھرا کوئی اور چائے پانی کرنا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے، لہذا اس کی خدمت کرنا ذمہ دار بیچارے کچھ ہو رہے ہوں گے کہ اس کی خدمت کرنا اس کی نیکی ہے۔ حضرت ابو عثمان فرما دیں پھر اس بیوی کی یہ نیکی ہے وہ اس کے نیکی میں حصے دار بن جائے گی، معاونت کا درجہ رکھے گی۔ تو ایسی عورت کو کھانا پکانے کا عمل کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا، مگر اس کے خامد کے نیک کاموں میں معاونت کا جتنے خامد نیک عمل کرے گا، مخلوق کی خدمت کرے گا، آدھی حصے دار بیگم ہوگی۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید حضرت بختیار نامی ایک مرید تھا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا، بعد میں آپ کے خلفہ میں سے ہوا، خلیفہ بھی ہو گیا۔ جو خدمت کرتے ہیں تہ دل کے ساتھ وہ خلیفہ بھی بن جاتے ہیں، یہ دیکھا ہے، ریت ہے بزرگوں کی، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، جو خلوص دل کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ پھر اجر دیتا ہے نا، پھر حکم ہوتا مدینے سے پیغام آ جاتا ہے کہ آپ صافہ پہنا دو، بس ہو گیا کام، تو پھر چل جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بار آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہاں کنواں ہے، کھودو، اب خدمت دیکھیے اور عمل دیکھیے۔ یہ مرید تھا حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا، بختیار نامی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مرید کو بلا کر، حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے بلا کر فرمایا کہ یہاں کنواں کھودو۔ مرید کامل تھا، آج کل کا نہیں تھا، پیر صاحب نے کہہ دیا پرسوں کام کریں گے، کوئی گل نہیں، ایسا نہیں تھا، اور پیر صاحب نے فرما دیا اب سب چیزیں حدیث، کنواں کھودو، مرید کامل تھا، شیخ کے حکم پر کھودنا شروع کر دیا۔ جب کنواں مکمل ہوا تو حضرت کو اطلاع دی گئی کہ جی حضرت کنواں مکمل ہو گیا ہے، اب یہاں پہ خدمت میں ایک وہ بھی بتا دوں آپ کو ادب، اگر بزرگوں کے ہاں، صوفیہ کے ہاں، اگر پیر و مرشد کی بارگاہ کے اندر اگر پیر صاحب فرما دیں کہ مرید کو یا مریدنی کو آپ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑا ہو جائے، ادب ہے، ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینہ میں، اب مرید کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، پیر صاحب نے فرمایا کچھ دیر کے بعد بھائی کھڑے کیوں ہو؟ اب یہ کہنا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا، یہ بے ادبی ہے۔ اب یہ کہنا کہ پیر صاحب آپ نے فرمایا تھا کھڑے، حضور غلطی ہو گئی اس لیے کھڑا ہوں، حضور غلطی ہو گئی اس لیے کھڑا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ حکم دیتے ہیں، یہ ادب یہ بزرگوں نے کیا، منزل کو پائی۔ اب انہوں نے کنواں کھود دیا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی کے مرید نے، بختیار نامی نے، آپ کے حکم پر حضرت کو اطلاع دے دی کہ کنواں مکمل ہو گیا۔ فرمایا اچھا اب اس کنویں کو بند کر دو، مقصد کوئی نہیں ہے، بس کنویں کو بند کر دو۔ مرید نے کہا کہ یہ چوجا وارد نہیں کیا، کیوں وارد نہیں کیا؟ ظاہر قاتل ہے مرید کے لیے، کیوں وارد؟ کیوں پیر صاحب آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اپنے عقل کے گھوڑے چلانا، پیر صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ کیوں کرنا بے ادبی ہے، گیا خارج اعلیٰ حضرت کے یہاں، صوفیہ کے یہاں۔ اب مرید نے یہ بات نہ کہی کہ جی کیوں کھدوایا تھا، یہ بات نہ کہی، کھدوایا کیوں تھا؟ عرض کی کنواں بند کر دیتا ہوں، فرمایا کیا بند کر دیتا۔ اب وہ کنواں بند کرنے لگا، اب جب کنواں بند کرنے لگا تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی خود آ گئے، اور خود آ گئے، آپ اس کو دیکھتے رہے اور نظر کرم ڈالتے رہے، وہ کنواں بند کرتا رہا۔ آپ اسے دیکھتے، کنواں کھدوا تو دیا، مشقت سینے میں چرابور جو ہو گیا، لیکن جب بند کروانے کا موقع آیا وہ تو اس کو آزما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اب میرے حکم پر اس کو پسینہ خوب آنے دے، جب پسینے سے چرابور ہو گیا تو اب اسے بند کر دے، اب بند کر دے، اب تو اپنا کام کرتا جا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مریدنی اب تو اپنا کرتی جا، میں اپنا کر رہا ہوں، تو اپنا کرتا جا، میں اپنا کر رہا ہوں، تو بس پھر کام تیرا بھی چلتا رہے گا، میرا بھی چلتا رہے گا، تیرا بھی چلتا رہے گا، میرا بھی چلتا رہے گا، دونوں کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے صوفیہ پھر مقام کو پہنچے، آپ کے خلفاء میں سے ہوا بختیار نامی، آپ کا خلیفہ ہوا۔ تو بہرحال کسی مثالیں باعث اسلامی کی بھی ہیں، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہے، تو بے شمار ہے۔ یہ بات آ رہی ہے میرے وعدے موسم شیخ طریقت جو فرماتے تھے، میں شارٹ کر رہا ہوں نا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ جو بات ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بات حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رات کافی ہو گئی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے جو دیر سے آتے ہیں رات کو،
دیر سے جو آتے ہیں. حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک رات کافی دیر سے کچھ لوگ آپ کے آستانے پر حاضری کے لیے پہنچے. آپ نے فرمایا جو شخص اب رات کا کافی بہر ہو گیا 2 بج گئے 12 بج گیا, ہر کوئی تو پیچھے چراغوں میں بچا سب نہیں ہے, جا کے 2 بجے بھی کھانا کھلا دے اور بستر لا دے ہے جی, ٹھیک ہے نا جی, ہر کوئی تو ایسا دین کا خادم نہیں ہے نا. تو بہرحال اس لیے وہ کہنے لگے حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بھائی اب ہمارے مہمان آ گئے, اب کہاں ہنڈیا پانی, کہاں کوئی بازار سے کدو پانی لا کے دے گا, کوئی گوشت بکرے لا کے دے گا رات کے 2 بجے. اب لیکن رات کو آستانے پر میرے آ گیا ہے تو اب بھائی باورچی, جو باورچی ہے بھائی جو کھلانے پلانے والا ہے بھائی لنگر کھانے پر باورچی, لنگر کھلانے والے پر, لنگر کھلانے والے بھی سن رہے ادھر آ گئے لنگر کھانے کے باورچی. تو انہوں نے کہا جی اب لنگر کھانے والوں کو بھی اس میں ایک بات بڑی نقطہ اہم نظر آ گیا مجھے, لنگر کھلانے والوں کے لیے بڑی اہم بات آ گئی اس کے اندر, تو مزیدار بھی ہے. تو ہمارا مہمانوں کو باورچی جو لنگر کھلاتا تھا بیچارہ, اس کو آپ نے فرمایا تھا باقی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ بھائی باورچی آج ہمارے یہ مہمان دیر سے آ گئے ہیں, تو جو اب دیر سے آگے باورچی اگر تو نے ان کو کھانا کھلا دیا جو مانگے گا وہ دے گا, جو انعام مانگے گا طلب کرے گا وہ دوں گا. تو باورچی نے کیا گیا, اس نے انعام طلب کیا اور آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے, انہیں بھائی کھانا کھلا دیا سب کو کھا گیا. اس میں باورچی نے عرض کی حضور اپنے جیسا کر دیں. باورچی نے کہا کہ حضور بس اپنے جیسا کر دیں. آپ نے فرمایا یہ تم برداشت نہیں کر سکو گے, کرنٹ زیادہ ہے, نور کو کیسے برداشت ہو گیا. مگر اس نے اپنی بات اشارہ کی کہ اللہ والے جب وعدہ کر چکے تو اب کیا کرے. انہوں نے حسنین قریبین نے کہا جی غلام ہے بولے نا. اب بات کون سی تھی, وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر حسنین قریبین کھیل رہے تھے, حسنین قریبین کھیل بچے تھے. انہوں نے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں نہیں کھلاتے تھا, تم تو ہمارے غلام ہو, تمہیں کیوں کھلایا جائے. ہم غلاموں کو نہیں کھلاتے, خادموں کو نہیں کھلاتے, ہم تو بس بچے تھے جو بچوں میں آ گئی جو آ گئی. حسنین کریمہ نے فرما دیا. وہ بیچارے روتے ہوئے دل افسردہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت عبداللہ بن عمر جی رو رہے تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو. حسنین کریمہ نے ہمیں کھلانے سے منع کر دیا. کیوں, کیا کہا. انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو, تمہیں کیوں کھلائیں. انہوں نے کہا ان سے لکھوا کے لے آؤ, ان سے لکھوا کے لے آؤ, ان سے لکھوا کے لے آؤ. وہ لکھوا کے لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے جاؤں تو میری قبر میں ساتھ رکھ دینا, یہ رکا جنت کے لیے, یہ رکا کافی ہے, جنت کے لیے یہ رکا کافی ہے کہ میں اہل بیت کا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا غلام ہوں. بس اتنا کافی ہے میرے لیے, اتنا کافی ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کا غلام ہوں. آگے اور کچھ نہیں چاہیے. آگے دھوبی بھی سناتا ہوں. فرمایا کیا مانگتے ہو. تو حضور اپنا جیسا کر دیں. باورچی کہنے لگا لنگر کھلانے والا بھائی اپنا جیسا ہم کچھ نہیں مانگتے, بس اپنے جیسا کر دیں نا, کرنٹ زیادہ ہے, نور ہے, برداشت نہیں کر سکو گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بس اپنے جیسا کر دیں. آپ نے کیونکہ وعدہ کر لیا تھا تو بہرحال تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اپنے سینے سے لگا لیا تھا. باقی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا. جیسے ہی سینے سے لگایا بے ہوش ہو گیا, کرنٹ تو زیادہ تھا اور بے ہوش ہو گیا. اب بے ہوش ہوا تو بہرحال اس کے بعد باورچی کو ہوش دلایا گیا اور وہ دونوں میں فرق تو کچھ نہ لگتا تھا کیونکہ ایک جیسے ہو چکے تھے. محبت کا وعدہ جو کر لیا تھا نا, بدوں میں وعدہ تھا, ایک جیسے ہو گئے تھے باورچی. لیکن وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا, دیوانہ ہو گیا بس, اور کچھ باقی نہ رہا, بس دیوانہ ہو گیا. پھر اس کو دیوانہ ہی رہا ساری عمر بھر کے باورچی. اس لیے طریقہ جو ہے وہ بزرگی جو ہے وہ بس اسی طریقے سے آتی ہے. تو مہمانوں کی خدمت وہ کرتے رہو اسی طریقے سے. میں نے اپنے والد محترم کے طریقے سے کچھ قول اور نقل کیے ہیں, مگر کسی اور موقع پر حضرت مخدوم صابر کلیر شریف والے